السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علیہ والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ ہے، روز ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. آپ تمام سامعین کرام کو، عالم اسلام کو اور حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام جو ہے ہمارے بھائی قدیمی دوست جناب سید صفدر زیدی صاحب کی جانب سے، ان کی فیملی کی جانب سے اسپانسر ہوا ہے. پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آخر کلام میں ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش کی جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہمارے اس چینل کو فالو کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں. جزاک اللہ خیر الجزا. میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. گو کہ یہ پورا کا پورا سورہ جو ہے قصیدہ اہل بیت ہے بزبان پروردگار الہی. جو قرآن مجید میں ہے یہ پورا کا پورا مکمل قصیدہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام. اہل بیت سے مراد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائے، تو ہم نے اسے سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا اور اس کو راستہ بھی دکھا دیا. اور اب وہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اور جب ہم نے اس کو دونوں راستے جو ہے وہ دکھا دیے ہیں، حق کا بھی راستہ دکھلا دیا، باطل کا بھی راستہ دکھا دیا، اب اس کو اختیار دے دیا، چاہے وہ ہمارا شکر ادا کر کے نیک بندوں میں شمار کرا لے یا وہ بدبخت بن جائے، ہماری نعمتوں کا کفران نعمت کر لے. یہ میں نے مقدمے کے طور کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کے اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ کو کچھ میں پیش کروں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں، اس لیے کہ جب آپ تاریخ کنگالیں گے، اکثر تو جو ہے مسلمان تو جانتے ہی نہیں، بس اتنا جانتے ہیں ہاں فرزند رسول ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے بھائی اور داماد جو ہیں رسول اللہ کے وہ حضرت علی ہیں. اس سے زیادہ وہ ان کے حالات نہیں جانتے. بلکہ میں ایک دیکھ رہا تھا پاکستان کے کوئی اینکر جو تھے، وہ انہوں نے 10-12 آدمیوں سے سوال کیا کہ اہل بیت کون ہیں. دو نے صرف کہا
रसूलुल्लाह के घर वाले अहले बैत हैं। बकिया कोई हंस के टाल देते, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। शुक्र मानिए आप लोग कि अल्लाह ने आपको ऐसे घराने में पैदा किया है कि जहां आपको टीवी वालों से या दूसरों से नहीं पूछना पड़ेगा अहले बैत कौन है। इसलिए कि आँख खोली है तो अहले बैत का नाम शुरू किया है, और पूरी ज़िंदगी सुबह शाम कौन ऐसा है जिसके घर में ज़िक्र अहले बैत ना होता हो, हज़रत अली का ज़िक्र ना होता हो, जनाब फ़ातिमा का ज़िक्र ना होता हो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और उसके बाद जितने अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं उनका तज़किरा ना होता हो। दुआ दें अपने वालिदैन को जिनकी आगोश में आपने तरबियत पाई। ये तमाम तर सदका उन्हीं वालिदैन का है कि जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत पर हमारी परवरिश की और हमें परवान चढ़ाया, और ये वो सदका जारिया है कि हमें वसीयत की कि अब तुम अपनी औलाद को इसी रास्ते पर चलाना। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी के अंदर उस काबिल हो जाते हैं कि वो अहले बैत की मारिफत हासिल करें, दुनिया में जितना चाहे कमाए, जो चाहे ओहदे पकड़े, मगर अहले बैत को नहीं। हम तो हिंदुस्तान में पले हैं और हमने हर एक को देखा कि लोग नौकरी के लिए, तालीम के लिए बाहर चले जाते हैं, बरसा बरस वापस नहीं आते, मगर ये देखने में आया कि जब मुहर्रम आता है तो मुहर्रम अपने ही वतन में करेंगे, अपने ही घर में करेंगे, अपने ही गांव में करेंगे, जहां मुमकिन है सड़कें भी ना हो, मुमकिन है कि घर भी कच्चे हों, मगर मुहर्रम उसी शान और शौकत के साथ, एक तरफ आपका वो आला ओहदा, वो आपका कारोबार, बड़े बड़े शहरों में ज़िंदगी के आदी, और दूसरी तरफ इधर मुहर्रम आया जहाँ मुमकिन है बिजली भी ना हो, बिजली हो भी तो आती ना हो, ना वो आसाइश, ना वो जो आप अपनी नौकरियों पर बड़े बड़े शहरों में पाते हैं, मगर ये मोहब्बत अहले बैत है जो खींच के ले आती है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे से लेकर किसी से पूछिएगा वो 12 इमाम, इसलिए कि हमारे यहाँ तो बुनियादी चीज़ यही है, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, और फिर उन इमामों के नाम एक एक को अज़बर बचपन में करा दिए जाते हैं। तो ये तो हमारा तो इम्तियाज है और एहसान है हमारे वालिदैन का जो इस सूरत से हमारी परवरिश होती है। आमदम बरसरे मतलब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बा शहादत जो है वो 15 शाबान 15 माह रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को, इसलिए कि 2 हिजरी शादी की तारीख़ है मौलाए कायनात जनाब फ़ातिमा की, और 3 हिजरी विलादत है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माह रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख़ और 3 हिजरी। मकाम मदीना मुनव्वरा। यहाँ बड़ी जालिब चीज़ मिलती है तारीख़ के अंदर, चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया था जब जनाब तैयब या जनाब ताहिर की मौत हो गई, आखिरी बेटे की रसूलुल्लाह के, और उनको दफन करके आप निकल रहे थे जन्नतुल मुअल्ला से, तो उस वक्त जो है मुशरिकीन मक्का ने कहा, लो तुमने हमारे खुदाओं को बुरा कहा तो हमारे खुदाओं ने जो है वो तुमको लावलद कर दिया। हुजूर को न कोई सदमा, न कोई एहसास, न कुछ, अमानत थी परवरदिगार की, अल्लाह ने दी थी, ले ली, उसकी मर्ज़ी है। मेरा दिल कहता है, ये मेरे अल्फाज, मुमकिन है रसूलुल्लाह ने एक इंसान होने के नाते कहा, परवरदिगारा मुझे इसका अफसोस नहीं, नेमत तेरी है, तूने दी थी, मैं शाकिर हूँ, तेरी राज़ी बरेज़ा, तूने ले लिया, मुझे इसका सदमा नहीं, मगर इसका सदमा ज़रूर है। ये मलाइक ये समझते हैं कि इनके खुदाओं ने ये काम करके दिखाया, तो अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल किया। मेरे नबी घबराने की बात नहीं है। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे नबी हमने आपको कौसर अता किया है। अगर इन बच्चों को ले लिया है इसके बदले में कौसर अता किया है। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन उलमा ने यहाँ कौसर से मुराद नस्ल कसीर ली है। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, मेरे नबी जब आपको एक कौसर मिल जाए तो आपने क्या करना है, नमाज पढ़नी है और कुर्बानी देनी है। और तीसरी आयत इन्ना शानिअका हुवल अबतर, छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। जिसने आपको
ابتر کہا ہے، ہم نے ان کو ابتر کر دیا، مقتول نسل کر دیا۔ اس مقام کے اوپر میں مولانا سید علی نقی صاحب جن کی تاریخ اسلام ہے اس سے کوٹ کروں گا میں اس چیز کو، جو ہے کہ آپ نے کتنے اچھے انداز سے یہاں پر نقل فرمایا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیغمبر خدا کی اکلوتی بیٹی، یہ یاد رکھیے گا مسلمانوں، تمہاری تاریخوں نے جو ظلم کیا ہے اہل بیت کے اوپر وہ بھلایا نہیں جائے گا۔ جنہوں نے اپنا ایمان بیچا ہے، اپنا علم بیچا ہے، اپنا عہدہ بیچا ہے، تاریخ بیچی ہے، ان سمجھے محدث اور مفسروں سب نے مال لے کر کے لعنت خریدی ہے، دونوں جہان میں، اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی اور مومنین کی، اور ہماری آپ کی سب کی۔ جنہوں نے 4 بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں پہنچا دی، صرف یہ تو لکھ دیا 4 بیٹی ہیں، کون ہے، کیا ہے، کیسے، کوئی ذکر نہیں۔ کیا پیارا جملہ مولانا نے لکھا، فرماتے ہیں اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جناب سبط اکبر، جن کا نام ہدایت ربانی سے رسول خدا نے حسن رکھا۔ اس کی خوشی پیغمبر خدا کو اتنی نہ تھی جتنی ایک نانا کو نواسے کی ولادت سے ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اس حیثیت سے بھی بڑی خاص مسرت ہونا چاہیے تھی کہ آپ کی رسالت کے سچے ہونے کا ایک بڑا ثبوت آج سے سامنے آنا شروع ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین پیغمبر خدا کے لیے بطور طعن و تشنیع کہتے تھے کہ یہ ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ کہنے والے وہ مشرکین تھے مکے کے، جن میں سے ہر ایک اولاد کی نعمت سے بہریاب تھا، مگر ان کے جواب میں قرآن نے سورہ کوثر اتارا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ خالق نے رسول کو کثرت نسل کی دولت عطا کی ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں انہی کی نسل دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ یہ اعلان موجودہ صورتحال کے بالکل برعکس تھا، اسی لیے اس کی سچائی آپ کی رسالت کی حقانیت کا ایک بڑا معیار بن گئی تھی۔ اب آج دنیا آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کہ وہ جن کی آل و اولاد بہت تھی کس طرح دنیا میں بے نشان ہے، اور پیغمبر خدا کی اولاد سے بفضل ربانی دنیا کا گوشہ تقریباً خالی نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کی واقعاتی تفسیر، جو جیتی جاگتی شکل میں سادات کے وجود کے ساتھ موجود ہے، اور اس تفسیر کے سلسلے کی پہلی کڑی یا اس کتاب مبین کی پہلی سطر تھی جو صفحہ وجود پر حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ظہور میں آئی۔ اس طرح آپ رسول کے لخت جگر ہونے کے علاوہ آپ کی حقانیت کا ایک زندہ معجزہ بن کر دنیا میں آئے۔ یہ اقتباس تھا مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ عرف نقن صاحب آپ کی تاریخ لکھی ہوئی تاریخ اسلام سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ مکے کا واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہجرت ہے، اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی شادی ہے، اور بڑے دلچسپ واقعات تاریخ میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ بہرحال اب آپ یہ اندازہ لگائیں کس قدر صدمہ اور احساس تھا حضور کو، حالانکہ حضرت اسماعیل اب یہاں پر مکی یعنی پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت ابراہیم، جناب رسول، جناب ماریہ قبطیہ آپ کی ایک زوجہ کا نام تھا، جن کے بطن سے یہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ گھر بھی آج دکھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مشرب ابراہیم، جہاں حضور روزانہ ملنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، اور یہ واقعہ دیگر ازواج کے ساتھ قرآن مجید میں مختلف سوروں میں ملتا ہے۔ بہرحال تو اب ظاہر ہے کہ یہ اندازہ آپ لگائیں کتنا انتظار حضور کو ہوگا اس آیت کی تفسیر کا اور مشرکین مکہ کو جواب دینے کا۔ وہ جب میں نے اس واقعے کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر پڑھا تب اندازہ ہوا۔ حضور مدینے میں موجود نہیں تھے اس وقت جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے،
آپ کی پیدائش کے فوری بعد آپ پہنچے، جب آئے واپس آئے آپ کو اطلاع ملی، آپ نے بچے کو منگایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، خوشی کا اندازہ ہے۔ اور ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، اے اہل مدینہ، کون ہے جو تیز سواری کے ساتھ جائے اور مکے والوں کو خبر دے، جو مجھے اب تر کہتے تھے مقتون نسل کہتے تھے ملائن، ان کو جا کر کے خبر کر دے کہ میرے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرے اللہ نے ان کو مقتون نسل کر دیا، جس کی مولانا علی نقوی صاحب نے اپنی تاریخ میں نشاندہی کی تھی۔ آج ان میں سے کسی ایک کا نشان نہیں ملے گا نسل کا دنیا کے اندر، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر رسول اللہ کی اولاد موجود نہ ہو۔ کیوں؟ یہ وعدہ الہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے نبی، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تمہاری نسل نہ ہو، جہاں تمہاری اولاد نہ ہو، حتیٰ کہ تمام امت مسلمہ پر جہاں تمام چیزیں، وہاں کے اوپر آل رسول کا احترام واجب کیا گیا ہے۔ مسلمان ہونا اور ہے، اولاد رسول ہونا اور ہے۔ لا تعداد احادیث پیغمبر احترام سادات میں موجود ہیں۔ کتنا ہی جاہل انسان ہو، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سادات ہیں تو برابر میں نہیں بیٹھے گا احترام رسول میں، کبھی سادات کے سرانے نہیں بیٹھے گا۔ رسول یہ امتی ہے اور یہ نسل ہے، یہ امتی بنا ہے اور یہ رسول کا خون ہے۔ کتنا فرق ہے؟ اب بھی پہچان میں نہیں آیا صحابہ کون ہے، رال کون ہے؟ چلیے اور آسان کر دوں آپ کے لیے۔ دیکھیے جتنے بھی شادی کے احکامات ہیں، شادی میں پہلی چیز کیا ہے؟ مہر۔ بھئی جب 4 بیٹی تھی تو اوروں کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا کتابوں میں؟ کس کی شادی کس سے ہوئی، کیا مہر رکھا گیا، کیا ولیمہ آیا؟ کوئی ایک بدبخت مسلمان تو مل جائے اس کا نام، اور وہ یہ کہے کہ بقیہ 3 بیٹیوں کا ولیمہ میں نے کھایا ہے، میرے سامنے فلاں صاحب سے نکاح ہوا ہے۔ اور کون ایسا ہے جو یہ کہہ دے؟ کوئی تاریخ نہیں ملے گی جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ کے عقد کی تفسیر نہ ہوئی ہو۔ اور کائنات میں یہ وہ نکاح ہے جو 2 نکاح ہوئے، 2 مرتبہ ہوئے، ایک اہل زمین کے لیے، ایک اہل آسمان کے لیے۔ دونوں مہر الگ ہیں، ایک اہل آسمان کے لیے اور ایک زمین والوں کے لیے۔ چونکہ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہے، اگر ادھر جاؤں گا تو پوری کی پوری تقریر جو ہے وہ ادھر چلی جائے گی۔ اس گھر میں امام حسن آئے تو اب آپ دیکھ لیجئے، جہاں شادی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ مہر کا آتا ہے۔ تو مہر شرعی کیا کہلاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مہر ہے جناب خدیجہ سے وہ نہیں۔ ارے اور 9 ازواج موجود تھی، ان سے جو مہر رکھا گیا ہو وہ ہو جاتا، نہیں۔ مہر شرعی وہ مہر کہلاتا ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر رکھا گیا، اس کو مہر شرعی کہتے ہیں، مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے، اولاد کے ہونے کے بعد عقیقہ، یہ بھی فقہی مسائل میں آتا ہے۔ کس کا عقیقہ؟ ہر مسلمان کیسے کریں؟ تو اسی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ نے عقیقے کے احکامات بتائے، عقیقہ ہوا۔ مدینے میں کوئی ایسا نہیں، بلکہ ہوتا ہے نا آج کل تو دنیا کے دستور ہے، اپنی
دوستوں میں اظہار محبت کے لیے جس کے جتنے زیادہ قریبی تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اتنا ہی جوش و جذبہ محبت کا دکھاتا ہے۔ اہل مدینہ سے سیکھا کہ جناب رسول خدا کی اس خوشی میں اہل مدینہ کتنا خوش تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی طرف سے ولیمے کے لیے قربانی نہ دے رہا ہو۔ جس کے اختیار میں بکرا تھا اس نے بکرا دیا، جس کے اختیار میں گائے تھی اس نے گائے دی، جس کے اختیار میں اونٹ تھا اس نے اونٹ دیا۔ اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے لوگ قربانیاں دے دے کر کے امام حسن مجتبیٰ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ جب ولادت ہو گئی تو اب اس کے بعد میں نام کی منزل آئی۔ بیٹی کیا نام رکھا؟ بابا آپ کے اور علی کے ہوتے ہوئے میں کیسے جسارت کرتی۔ امام علی کی طرف مڑے، علی بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ان کا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میرے اور فاطمہ کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے رکھیں۔ اچھا جب تم نے میرے احترام میں نہیں رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی کے ہوتے ہوئے اس کا میں رسول ہوں تو میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے وہیں سے جبرائیل کو بھیجا۔ ہمیں ہارون بہت پسند تھے، ہم بہت چاہتے تھے ہارون کو۔ ان کے 2 بیٹے تھے، انہی کے بیٹوں کے میں ایک بیٹے کا نام شبر تھا، صبر و صبیر، لہذا انہی کے بیٹے کے نام پر ان کا نام حسن رکھے۔ یہ اللہ کے یہاں سے جتنے ہمارے 14 معصومین ان سب کے اسماء مبارکہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اچھا صاحب، اب یہاں کے اوپر کچھ چیزیں سن لیجئے، بہت کم۔ ایک ہر امام کی ایک خوبی ہے، اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں بہت بڑے سخی تھے۔ آپ کا دسترخوان مشہور ہے آج تک۔ امام حسن کا دسترخوان موجود ہے۔ یہاں ایک واقعہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر مکمل ایک تاریخ لکھی ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ جناب پروفیسر خواجہ محمد لطیف انصاری ہیں۔ پاکستان کے ایک مشہور پڑھی لکھی ہستی تھی خواجہ محمد لطیف انصاری۔ یہ ان کی کتاب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر، پوری بڑی زبردست ہے۔ وہ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں کہ آئے مبارکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں، والذین لا یعلمون یعنی علم نہیں رکھتے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے کہ امام فرما رہے ہیں۔ اور اس آئے وافی ہدایہ میں جو لفظ اولو الالباب مذکور ہے اس سے مقصود ہمارے شیعہ مناقب میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے حبیب ابن مسلمہ فاری سے فرمایا تیری بہت سی آمد و رفت غیر طاعت خدا میں۔ اس نے عرض کیا لیکن میری آمد و رفت آپ کے والد عالی مقدار کے پاس نہیں رہی۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا اگر تو نے دنیا قلیل کے لیے معاویہ کی اطاعت کی، اس نے تیری دنیا کو سنوارا اور تیری عاقبت کو بگاڑا۔ اگر تو برے کام کرتا اور نیکی کو بھی ترک نہ کرتا تو تجھ پر یہ آیت صادقاتی خلط و عملا صالحا و آخرا سیئا، انہوں نے عمل صالح و برے کاموں سے ملا جلا دیا، مگر اب تیرا حال اس آیت شریفہ کے مطلب بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بہرحال بحر الانوار کا وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حذیفہ یمانی نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ ایک پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر مہاجرین انصار بھی موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام بسکون و وقار آتے ہوئے نظر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، میکائیل ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، بتحقیق میرا بیٹا طیب و طاہر ہے، میرے لیے بمنزل استخوان و گوشت ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرا سبط اکبر ہے، اس پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اس پر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت یہ کلمات آپ کی زبان پر وہی ترجمان پر جاری تھے، انت تفاہتی وبہیۃ قلبی، تو میرا منہ اور
سرور قلب ہے۔ پھر ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر لائے، ہم بھی یہاں حضرت کے ساتھ آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ کی نگاہیں اپنے اس نور نظر کے چہرے پر پڑی تو علیحدہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس طرح ارشاد ہوا، حسن میرے بعد ہادی و مہدی ہے، یہ وہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے مجھے مرحمت ہوا ہے، میرے اخبار کو مخلوق تک پہنچائے گا، میری سنت کو زندہ رکھے گا، میرے امور کی کفالت کرے گا، خدا اس پر رحمت کرے جو اس کے حق کا پہچاننے والا ہو اور میری وجہ سے اس کا احترام کرے۔ حضور یہ فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک اعرابی بدو، کچھ نہیں جانتا، معرفت نہیں ہے، وہ ہاتھ میں عصا لیے آپ پہنچا تحیہ و سلام کے بغیر، یعنی کوئی نہ سلام ہے نہ دعا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کہا آہستہ بات کرو، تمہارے دریافت کرنے سے غرض کیا ہے؟ وہ بولا اے محمد، جب تک میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا تجھ سے کینہ و بغض رکھتا تھا، اب تجھے دیکھ کر میرا بغض و کینہ اور عناد اور بھی بڑھ گیا۔ ہم کو ان کی ان باتوں پر غصہ آیا، یہ جناب حذیفہ یمانی کہہ رہے ہیں، مگر سرکار رسالت نے مسکراتے ہوئے فرمایا چپ رہو۔ عرابی نے کہا اے محمد، تم نبوت کے دعوے دار ہو، حالانکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل و برہان موجود نہیں۔ اس پر سرکار رسالت اے عرابی تجھے کیا خبر ہے، میں نے دلیل و برہان کے بغیر دعوے نبوت نہیں کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ تو پھر اپنی دلیل حق پیش کرو۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تو کہے تو تیرے اعضائے بدن سے ایک عضو میری رسالت کی شہادت دے تو کیا یہ دلیل تیرے لیے کفایت کرے گی؟ اس نے کہا عضو بھی بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا بیٹا حسن اٹھو۔ اعرابی نے بڑی حقارت سے کہا کیا یہ بچہ جو سیدھی طرح زمین پر چل بھی نہیں سکتا کلام کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ تو اسے عالم بے بدل پائے گا، جس کے جو امر تو چاہتا ہے اس سے سوال کر۔ اس پر امام حسن علیہ السلام نے ٹھہر کر فرمایا اب یہ عربی کے اشعار ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تو کسی غبی پسر جاہل سے سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک فقیہ و دانا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ خود تو بڑا جاہل ہے۔ جو امام حسن علیہ السلام نے اس وقت اشعار فرمائے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جاہل ہے تو میرے پاس مرض جہالت کی شفا موجود ہے، جب تک کہ تو سوال کرنے والے سوال نہ کرے میں ایک دریائے ذخار علم ہوں۔ امام حسن فرما رہے ہیں جسے چرخ لگا کر کھینچا نہیں جا سکتا، وہ ایک علم ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث میں ملا ہے۔ بتحقیق تو نے زبان درازی کی ہے، اپنے اعتبار کو بڑھ گیا ہے، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، انشاءاللہ اب تو یہاں ایمان لائے بغیر یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ امام حسن علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جن حالات سے وہ گزر کر یہاں پہنچا تھا انہیں بیان کرنا شروع کیا، یعنی اب یہ جہاں گھر سے جہاں سے بھی چلا ان کے ان واقعات کو جس کا وہ خود عینی خود شاہد اس لے کے آیا ہے۔ امام حسن کی عمر تقریباً 1.5 سال تھی جو یہ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تمام حالات و واقعات کو جو اس کے ساتھ یہاں تک پہنچنے میں گزرے ہیں اس پر واقع ہوئے ہیں۔ فرمایا تو اپنی قوم کی مجلس شورا میں داخل تھا، یہ ایک ایسا گروہ تھا جن پر جہالت اور حماقت مسلط تھی۔ وہ کہتے کہتے محمد صبور و شکور ہے اور تمام عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کا دشمن ہے، ان کے قصاص کا کوئی طلبگار نہیں ہوگا۔ اس پر تو نے کہا میں ضرور ان کو قتل کروں گا، یعنی وہ کیفیت جس میٹنگ سے وہ عربی اٹھ کر کے آیا تھا، جس جگہ سے اٹھ کر کے آیا تھا، جو وہاں صلاح و مشورے ہو رہے تھے، ان سب کو امام حسن علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں ایک مومنہ عورت بھی موجود تھی، تو نیزہ لے کر اس کی طرف جھپٹا کہ پہلے اسی کو ختم کروں، مگر تجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ تجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، مگر اس پر بھی تو ڈھٹائی سے اپنی ضد پر قائم رہا اور اس طرف روانہ ہوا۔ اب میں تجھے تیرے سفر کے حالات بتلاتا ہوں۔ تو گھر سے نکلا تو مطلع صاف تھا، رات روشن تھی، اس کے بعد ایک دم اندھیرا چھا گیا، کالی گھٹائیں آسمان پر چھا گئی، سناٹے کا عالم طاری تھا، تو حیران تھا، راستہ سجائی نہیں دیتا تھا، تو صحرا میں جھاڑیوں سے الجھتا
پتھروں سے ٹکراتا، پھر توفیق الہی شامل حال ہوئی تو ہمارے پاس آ پہنچا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سنی، کس نے بتلائی؟ میرے پوشیدہ حالات کا کس طرح علم ہوا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا آپ ان تمام کیفیتوں کو بچشم خود ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب حاصل ہے۔ اچھا اب آپ مجھے اسلام کی تلقین فرمائیں۔ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اب تو میرے پاس آ گیا، بغیر ایمان لائے ہوئے نہیں جائے گا، اور دین اسلام میں داخل فرمائے۔ اب میں صدق دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ اس پر امام حسن علیہ السلام اللہ اکبر، شہادت دے کہ سوائے بزرگ و برتر اللہ کی کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ و رسولہ۔ راوی کہتا ہے کہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور ایسا اچھا مسلمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اسے کسی قدر قرآن مجید کی تعلیم فرمائی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کروں؟ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ عرصے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا تو اس قبیلے کی ایک جماعت اس کے ساتھ تھی جو سب کے سب مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اخبار و احادیث میں منقول ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اطلاع دی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے گا جو میری وفات کا سبب ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کون کروائے گا؟ فرمایا، میری زوجہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ اسے گھر سے کیوں نہیں نکلا؟ فرمایا، جرم سے پہلے سزا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال کتنا عرض کیا آپ جانتے ہی ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بہت ہی کم محدود وقت ہوتا ہے، پھر لوگوں کو اس سے زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتے، ورنہ تو میں کئی کتابوں سے بہت سے حالات امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھ کر کے لایا تھا۔ اور بس آخری چیز سن لیجیے، جس وقت جنگ صفین ہونے والی تھی اور قیصر روم کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک خط معاویہ کو لکھا، ایک امام علی کو لکھا۔ معاویہ کو لکھا، تیرے یہاں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو میرے پاس بھیج، اور امام علی کو بھی یہی لکھا تاکہ میں دونوں کو دیکھ کے بات کر کے یہ فیصلہ کروں حق کس کے ساتھ ہے۔ تو جب معاویہ، اب یہ دیکھیے کہا، روم کے بادشاہ نے کیا کہا، جو پڑھا لکھا سب سے زیادہ ہو تمہارے یہاں، تو اس نے معاویہ نے کس کو بھیجا؟ یزید کو، جس کا باپ بھی جاہل اور بیٹا بھی جاہل۔ امام علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے امام حسن کو بھیجا۔ یزید جب پہنچا تو قیصر روم کو سجدہ کیا، جیسے اس کے دادا نے حبشہ کے بادشاہ کو سجدہ کیا تھا ایسے ہی اس نے کیا۔ اور جب امام حسن پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی لم یجعلنی یہودیا ولا نصرانیا ولا مجوسیا ولا عابد الشمس ولا القمر ولا الاصنام ولا البقر وجعلنی حنیفا مسلما ولم یجعلنی من المشرکین۔ اس خدا کا جس نے مجھے یہودی، نصرانی، مجوسی نہیں بنایا، نہ بت پرست، نہ آفتاب و ماہتاب، نہ گاؤ پرست بنایا، بلکہ مسلمان قرار دیا، اور مجھے مشرک نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، اور پھر وہ تمام سوالوں جو بڑی تفصیل گفتگو ہو جائے گی۔ آخر میں یزید کے ذریعے سے پیغام دیا قیصر روم نے، اپنے باپ کو کہنا وہ جاہل ہے، علی عالم ہے، تو جاہل ہے، یہ حسن عالم ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی میں نے انجیل میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے۔ یہ قیصر روم لکھ کے بھیج رہا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل، لہذا حق جو ہے اور خلافت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اور آپ کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ ہو، بحق محمد وآل محمد بے حساب رزق آپ کو عطا ہو۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اس ماہ رمضان کی خیر و برکات آپ سب کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں، بحق محمد وآل محمد آپ کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ ہو، بحق محمد وآل محمد۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے بھائی اور دوست جناب صفدر زیدی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ہے
پروردگار عالم ان کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، جن حضرات نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، ان کے مرحومین، اور ان تمام حضرات، تمام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، شہدائے اسلام، اور جنہیں نے بالخصوص جناب آج کے ہمارے اسپانسر جناب صفدر حسین زیدی صاحب، ان کے تمام مرحومین بالخصوص سید معصوم علی زیدی، سید واجد علی زیدی، سید اشرف علی زیدی، سید عظمت علی زیدی، سید اسد علی زیدی، سید اصغر علی زیدی، سید حسن علی زیدی، سید قمر علی، امت الزہرا، سید ذل علی کاظمی، ان تمام مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمید الحسنین رضوی صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔